بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج الحمدللہ 11 ستمبر 2023 عیسوی 24 صفر المظفر 1445 ہجری کو تیسری مرتبہ تفسیر قرآن الکریم اور درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک قرآن کریم کے ساتھ وابستگی، اس کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے آغاز سے پہلے قرآن کریم کے متعلق کوئی ابتدائی معلومات آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے مفسر اس قرآن کریم کے خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی وضاحت خود اپنے کلام کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآنا ثم ان علینا بیانا، ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، آپ کی زبان سے اس کو پڑھا دینا، پھر ہمارے ہی ذمے اس کا بیان اور اس کی وضاحت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی تفسیر اور وضاحت فرمائی ہے، یا تو وہ بلا واسطہ ہم تک پہنچ گئی ہے یا نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی دوسری سب سے بڑی تفسیر فرمانے والے، وضاحت کرنے والے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے معانی اور اس کے مصداقات عملی طور پر امت کو سمجھائیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے اندر بھی یہ شوق کثرت سے پایا جاتا تھا۔ بڑے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مفسرین قرآن میں شامل سمجھے جاتے تھے۔ چھوٹوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی تھی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے دیجیے۔ اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ امت کے اندر ایسے رجال کار اللہ رب العزت نے پیدا کیے جو اس قرآن سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور ہر لحاظ سے قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، صورتیں، حروف، الفاظ تک گن لیے گئے کہ کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن، اس کے اندر اس کی ساری تفصیلات بیان فرمائیں۔ اور بھی علماء امت نے اس پر کتابیں لکھی ہیں جس میں قرآن کریم کی آیات، الفاظ، حروف، صورتیں، رکوع تک بیان کر دی۔ قرآن کریم کی صورتوں کے لحاظ سے دو ترتیبیں رکھی گئی ہیں، ایک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے پہلے جو مکی دور ہے، اس وقت
جن آیات اور صورتوں کا نزول ہوا انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، چاہے آپ اس وقت مکہ مکرمہ سے باہر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ مکی دور کے اندر ہجرت سے پہلے وہ صورتیں اتری ہیں، اس وجہ سے ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت ہجرت کے بعد جن صورتوں کا نزول ہوا انہیں مدنی صورتیں کہا جاتے ہیں، چاہے آپ اس وقت مدینہ طیبہ سے باہر کسی سفر پر ہی گئے ہوئے ہیں، کسی جہاد پر گئے ہوئے ہیں، غزوے میں ہیں، اس وقت جو صورتیں اور آیات اتری ہیں ان کو مدنی ہی کہا جائے گا، اگرچہ آپ مدینہ طیبہ سے باہر ہوں، کیونکہ دور مدنی چل رہا ہے اور ہجرت کے بعد ان آیات کا نزول ہوا ہے۔ صورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے کہ پہلے کون سی صورت ہونی چاہیے، اس کے بعد کون سی ہونی چاہیے، اس کے بعد کون سی ہونی چاہیے، ایک ہے نزول کی ترتیب کہ قرآن کریم نازل جو ہوا ہے وہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئیں، سورہ علق بھی اسے کہتے ہیں، اس سے ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ترتیب موجودہ ترتیب ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور یہ ترتیب بھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر شدہ ہے، یہ نہیں کہ کسی صحابی نے یا صحابہ کرام نے اس ترتیب کو مرتب کیا ہے، یہ ترتیب بھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ہے۔ آیات کی آپس کے اندر ترتیب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آیات کا نزول ہوتا تو کاتبین وحی جو میسر تھے ان کو بلایا جاتا، ان کو وہ آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھواتے اور ساتھ کہہ دیتے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے لکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اور اسی طریقے سے صورتوں کی جو ترتیب بتائی ہوئی ہے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر کردہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ ترتیب مقرر کی ہے کہ یہ صورت پہلے آنی چاہیے، اس کے بعد یہ ہو اور اس کے بعد یہ ہے۔ قرآن کریم کی آپس کے اندر مناسبت، ترتیبات اور حسن ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے، اس وجہ سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ترتیب ہے وہی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ صورت کہا جاتا ہے عظمت والی چیز کو، قرآن کریم کی ہر صورت ایک عظمت اور رفعت کا مینارہ ہے اور ایک منزل ہے کہ ایک جگہ سفر کر کے انسان ایک دوسری منزل پر جا کر ٹھہرتا ہے، اسی طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ ایک پوری ایک منزل انسان طے کرتا ہے ایک صورت سیکھنے کے بعد۔ صورت کے دوسرے معنی شہر پناہ کے بھی آتے ہیں۔ سور البلد عربی کا محاورہ ہے، جو شہر کی حفاظت کے لیے چاروں طرف دیوار بنائی جاتی تھی نا، اسے سور کہا جاتا تھا عربی زبان میں، سور البلد، شہر کی پناہ گاہ۔ تو چونکہ وہ دیوار پورے شہر کی حفاظت اور حصار کیے ہوئے ہوتی تھی، تو قرآن کریم کی صورت کو بھی صورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے اور اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ صورت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 114 صورتیں، پھر صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ ترتیب ہے رکوع کی، اور رکوع کے اندر آیات کی ترتیب ہے۔ سورت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بڑی ترتیب کے بعد ایک رکوع ختم ہوتا ہے چند آیات پوری ہونے کے بعد۔ تقریباً بڑی صورتوں میں ہر 10 آیات کے اوپر اس ترتیب کے اندر کمی بیشی بھی ہے، لیکن زیادہ تر 10 آیات کے اوپر ایک رکوع تکمیل ہوتی ہے، اور چھوٹی صورتوں میں ایک پوری صورت کا بھی ایک رکوع ہے۔ اور پھر ہر رکوع میں جو آیت اور نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، تو ایک جملہ یا ایک عبارت کی تکمیل ہونے پر جو تکمیل ہوتی ہے اسے آیت جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا گیا ہے، تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بیان کی جائیں گی۔
اللہ رب العزت کی ذات ہمیں محبت اور عشق کی حد تک قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے اور اس کے مضامین کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔